بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ میں منیر نیازی صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ ایک اور سکینڈل کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک سکینڈل کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ جناب ادویات کا ایک اور سکینڈل آ گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن بہت سارے دوست بہت عرصے سے پوچھ رہے جناب، میسج کر کے وغیرہ وغیرہ کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب کی جو پیشیاں یہ آنیاں جانیاں، ٹھیک ہے 2 دفعہ نیب نے بلایا نہیں گئے، تیسری دفعہ گئے، اب پھر بلا لیا جون کے پہلے ہفتے میں غالباً 2 جون کو، کیا ہونے لگا ہے؟ گرفتار ہوں گے یا نہیں؟ بڑا چکر ہے بھائی، اس پہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں بہت ہی جلدی بس 1-2 چھوٹی باتیں، چھوٹی محمد طیب صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے مجھے فون کر کے اور میسج پہ بھی کہا، جوان تھے، ینگ تھے، کوئی ہارٹ اٹیک سے غالباً وہ جو ہے نا بیچارے چلے گئے، تو بالکل ینگ تھے۔ ان کے والد صاحب اگر سن رہے ہیں تو سب دعا کریں جناب، اللہ تعالیٰ والدین کو اس طرح کا غم نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کو صبر جمیل دے، ان کے لیے سب دعا کریں، سب دعا وہ ہوں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے، کل میں نے اوورسیز پاکستانیز پہ پروگرام کیا تو ایک ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے فون کیا کہ سر آپ بہت اچھا، آپ کی بہت نوازش کی، آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے تو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے بات کی کہ جو اوورسیز پاکستانیز وہاں مثلا وہ گلف کنٹریز میں ہوں یا وہ باہر باقی یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، جو وہاں بیچارے پھنسے ہوئے ہو، جو ان کو مشکلات اور پھر جو آنے کے بعد مشکلات ہوتی ہیں ان پہ تو، لیکن آپ تھوڑی سی یہ بھی آواز اٹھائیں کہ ہم بھی کچھ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ میں آئی تھی مارچ میں بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ وہاں پہ ہیں سعودی عرب میں، اور وہاں پر بھی جو ہے نا مطلب اسی طریقے سے یہ فلائٹس بند ہیں، تو مارچ سے آنورڈ مطلب ہم یہاں پھنس کے رہ گئے ہیں اور ہم بھی اپنے گھر نہیں جا پا رہے۔ تو یہ بھی نو ڈاؤٹ بڑے ایک جینون اور بڑا ویلڈ قسم کا کیس ہے۔ آئی تھنک کہ اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے، وہ بھی اپنے گھر جائیں، اپنے بچے فیملی مکمل ہو، اور اسی طریقے سے تو میں نے کہا میں اس پہ ضرور بات کروں گا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، یہ میرا اخلاقی فرض ہے انشاءاللہ جہاں تک بھی یہ آواز پہنچے گی۔ جناب یہ شہباز شریف صاحب کی پہلے ان کی ایک پیشی پہ ان کو بلایا گیا جناب اپریل میں، وہ نہیں گئے، پھر اس کے بعد دوسری پہ بھی بلایا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کے بعد اس پہ بھی وہ نہیں گئے، تیسری پیشی پہ وہ جناب حاضر ہوئے اور ان سے کچھ پوچھ گچھ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان سے وہی والا معاملہ، یعنی کہ آمدن سے زائد اثاثے، اب ایک اور بھی کیس میں ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے وغیرہ، اس میں بھی میں بتاؤں گا بعد میں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جناب یہ ہوا کہ اب تیسری پیشی بھی جون کے، تو یہ کیا چکر ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھا اس کے ساتھ نا بڑے مزے کے شیخ رشید صاحب کے بھی بڑے بیانات، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ شہباز صاحب کو اب باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اب جناب وہ پھنس گئے ہیں آ کے، وہ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اب جناب اپوزیشن پلس گورنمنٹ دونوں کے لوگوں کو نیب پکڑے گی عید کے بعد، اور انہوں نے کہا ہے ان کے الفاظ میں کہ نیب جناب ٹارزن بننے جا رہا ہے عید کے بعد۔ یہ چکر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں 2 چیزوں کی باز گشت آپ نے سنی ہوگی، 2 باتوں کی تقریباً ہر بندے نے کچھ تھوڑی بہت، ایک نیب لاز میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج، اور ایک 18th امینڈمنٹ یعنی 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی یا اس کو ریوزٹ کرنا یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کچھ آپ نے، یہ ہر کسی نے کچھ نہ کچھ باز گشت، کچھ نہ کچھ جو ہے نا رومرز اس طرح کی سنی ہوں گی۔ یہ دونوں چیزیں ذرائع کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا اس پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا مثلا مختلف مذاکرات۔ اچھا ایک بات میں سب سے پہلے یہ کلیئر کرتا جاؤں جلدی، یہ ہوتا ہے نا 18ویں ترمیم، یہ جب سے ترمیم ہوئی اس پہ بھی کبھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا، اس کو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جب سے ہوئی 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت،
اس وقت سے آنورڈ اس پہ بہت سارے اعتراضات، اچھا مختلف حلقوں کی طرف سے اس پہ اعتراضات، ایون جو ہے نا جو جرنلسٹ ہیں کچھ ان کی طرف سے بھی، کچھ اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی، کچھ یونیورسٹی کی پروفیسرز کی طرف سے بھی، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی، کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی وغیرہ وغیرہ. تو ہر کسی، خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی اعتراض کرے. تو یہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہے، ایک اختلاف رائے ہے، وہ اس طرح سے. میں خود بھی جو ہے نا مثلا یہ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹیرینز کا حق ہے، لیجسلیچر کا حق ہے کہ وہ اس پہ ترمیم کرے، کچھ بھی کرے. جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے سنا ہوگا نا، میرے بہت سارے ویورز ماشاءاللہ بہت سارے سب کے سب سمجھدار ہیں، تو آپ نے سنا کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے نا یو کے میں اتنی پاورفل ہے. اور جب پارلیمنٹ کہا جائے تو آج کل تو عام طور پہ اس کو وہ چونکہ یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے وہ دو ایوانوں پہ، دو ہاؤسز پہ کمپرائز کرتی ہے. ایک ہاؤس آف کامن جو کہ ایوان زیری ہیں، اور ایک ہاؤس آف لارڈ جو کہ ایوان بالا ہے، جیسے ہمارا قومی اسمبلی اور سینٹ ہے. تو اسی طریقے سے آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ یو کے پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس آف کامنز، کیونکہ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم ہاؤس آف کامنز ہیو سکویزڈ آل دا پاورز فرام ہاؤس آف لارڈز. تو وہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یو کے کی پارلیمنٹ سے مراد ہاؤس آف کامنز ہی ہیں. اس کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ کین ڈو ایوری تھنگ بٹ میک اے مین اے وومن اے مین. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اس کی پاور، یعنی کہ یہ تو ہوتا نہیں ہے نا کہ پریکٹیکلی اٹ از پاسبل کہ کوئی مین کو وومن بنا دے اور وومن کو مین، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی اتنی پاورز ہیں کہ بھائی وہ یہی نہیں کر سکتے، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے یہ پولیٹیکل میگزمز ہیں وہاں کے، تو اس میں آپ نے جو ہے نا باقی یہ بھی سنا ہوگا کہ جناب وہ اس طرح کی انیکٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایون ایک ایسی انیکٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آرڈر کر دیں کہ ٹو کل آل دا بلو آئیڈ بیبیز ان دا کنٹری. یار بہت بڑی پاورفل ہے وہ ہے نا. تو پارلیمنٹ بہت ہی سپریم ہوتی ہے، بہت ہی ساورن ہوتی ہے، بہت ہی یعنی کہ یہاں الفاظ تھوڑا یعنی کہ یہاں سے نیچے نہیں جاتے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہو گیا نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ اس کو ریکنسیڈر کرتی ہے یا ری وزٹ کرتی ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ دیٹ مسٹ بی وداؤٹ اینی کوآرژن اور وداؤٹ اینی پریشر اور وداؤٹ اینی مثلا کوئی ڈیلنگ یا کچھ بھی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹیرینز ایسا کرتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے بھائی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اچھا اب یہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ جناب اس پہ مذاکرات ہو گئے کہ جناب 18th امینڈمنٹ پہ. اب ذرائع نے کچھ یہ بھی بتایا تھا کہ جناب یہ بھی ہے کہ جب 18th امینڈمنٹ پہ بات ہوگی، اچھا پیپلز پارٹی کا اب تک کا فار دا ٹائم بینگ جو ان کا سٹانس ہے وہ یہی کہ جناب وہ تو بہت ریجڈ سٹانس ہے کہ نہیں جناب اس کو بالکل نہیں چھیڑنا. اچھا جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ یہ کہ ان کے بھی کچھ لوگوں کا یہ سٹانس ہے کہ جناب بالکل جو ہے نا یہ صورتحال ہے کہ جی اس طریقے سے یہ جو ہے نا سارا کچھ ہونا چاہیے اور کچھ شکوں کو یوں کرنا چاہیے. اور بہت ساری اس پہ مختلف حوالوں سے اسد عمر صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. فیصل وارڈر صاحب بھی اس کے اگینسٹ بہت بولتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اچھا گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ چلیں جی یہ ہو جائے، کچھ ریوزٹ ہو جائے، کچھ بیٹھ کے مذاکرات سے حل کر لیا جائے. جو نون لیگ ہے وہ تذبذب کا شکار ہے کہ جناب ان کے کچھ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کچھ مثلا رانا تنویر صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے طلعت صاحب کو ایک انٹرویو بھی دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس 18th امینڈمنٹ کی تو کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا NFC ایوارڈ اس کی بات ہے. وہ سارا کچھ یہ انڈر ڈسکشن ہے، یہ سارا کچھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. خود نواز شریف صاحب بھی اس میں انوالو ہیں کہ جی کس حد تک یہ. اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ری وزٹ ہوگی یا پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب اپوزیشن کی ANP تک ساروں مولانا صاحب کو بھی سب کو ملا کے ساری اپوزیشن کو ساری اگر اس پہ کو مذاکرات ہوں گے تو پھر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پھر جناب پھر ہمیں بھی تو کوئی جو ہے نا کہ کوئی ڈیل کوئی اس طرح کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب لاز میں تبدیلی. اب ذرائع نے کچھ یہ بھی خبر پر کہ ذرائع کیا بہت سارے صحافیوں نے بھی یہ خبر دی تھی کہ جناب اس طرح سے ایک لا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک بن رہا ہے، نیب لا، مجوزہ قوانین میں تبدیلی نیب لاز کے. اور اگر وہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو پھر جناب نواز شریف صاحب کے بھی کیسز ختم،
مریم نواز صاحبہ کے بھی کیسز ختم، اپوزیشن کے اور لوگوں کے بھی کیسز ختم۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ اپوزیشن کچھ اڑ گئی ہے، اور جو نیب لاز میں تبدیلی ہے یہاں پہ کچھ گورنمنٹ اڑ گئی ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا فواد چودھری صاحب سے بھی کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ دیکھیں اگر ہم نے ہی وہ لا ختم کر کے ان سب کے کرپشن کے کیسز ختم کرانے ہیں اور ان سب کا اس طریقے سے فیسیلیٹیٹر بننا ہے، تو جو خان صاحب کی 22 سالہ جدوجہد اور وہ کرپشن کا نعرہ اور وہ نیریٹو اینٹی کرپشن والا اور وہ سارا کچھ وہ تو دفن ہو جائے گا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بات بڑی پھنسی ہوئی ہے۔ اب یہ پیشیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ادھر سے مذاکرات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو جون 2 والی پیشی ہے، غالباً 2 جون کو ہی ہے، وہ پیشی بھی ہیئرنگ پھر جو ہے نا تھوڑا سا اور آگے 15-20 دن ہو جائیں، اگر مذاکرات میں کچھ جو ہے نا پیش رفت اس طرح سے چلتی رہی اور ہوتی رہی تو پھر بھی اب کیوں شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب نیب تو ٹارزن بننے جا رہی ہے، تو اس اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اپوزیشن کو بھی پکڑے گی اور جناب گورنمنٹ کے بھی لوگوں کو پکڑے گی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کیوں پکڑے گی، کیوں ان پہ یہ پریشر ڈالنا ہے کہ آپ نے نیب لاز میں جو ہے نا، اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب لاز میں کس طریقے سے آپ نے تبدیلی کو رجسٹ نہیں کرنا، اور ان کو اس وجہ سے کہ آپ نے جو ہے نا 18ویں ترمیم میں رجسٹ نہیں کرنا، تو یہ وہ ایک ہے کہ مطلب ان کی جو اریسٹ ہے یا گرفتاری ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے ان مذاکرات کی، یا وہ جو کانورسیشن ہے یا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے ان کو کس طریقے سے وہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کہ مطلب جو ہے نا مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو نہیں بھی مان رہے اور کچھ مان بھی رہے ہیں، اور باقی تو آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب تو بہت ہی جو ہے نا وہ بڑے، اس پہ میں بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ویسے بھی بہت باخبر قسم کے سیاستدان ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں نے کہا تھا جناب کہ ایک اور سکینڈل کا سامنا تھا منیر نیازی سے خصوصی معذرت کے ساتھ۔ میں ایک سکینڈل کے پار اترا تو میں نے دیکھا، جی ہاں جناب، آٹا سکینڈل، پھر چینی سکینڈل، ماسک سمگلنگ سکینڈل، پھر آئی پی پیز یہ بجلی سکینڈل، اور اب جناب ادویات سکینڈل۔ حد ہو گئی ہے نا۔ ستمبر 2019 میں کابینہ نے بھارت سے کوئی جان بچانے والی ادویات کی درآمد کی اجازت دی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس انہوں نے ختم کیا اور جناب وہ ہڑپ کیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے نا تمام قسم کی جو ٹریڈ تھی، تجارت، وہ سسپینڈ کر دی گئی انڈیا کے ساتھ پاکستان نے وغیرہ، یہاں تک کہ 10 مارچ کو ایک کابینہ میں سمری پیش کی گئی کیڑے مار ادویات یہاں سے، یعنی کہ زرعی ادویات منگوانے کے لیے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ بھی مسترد کر دی، یہ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، لیکن 1 ستمبر 2019 میں یہ ایک سمری آئی کابینہ کے سامنے کہ جی آپ لائف سیونگ ادویات جو ہے نا وہ انڈیا سے منگوانے دیں، ٹھیک، یہ جو جان بچانے والی، تو ظاہر ہے پھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور ہمیں وہاں سے وہ کمپیریٹیولی سستی پڑتی ہوں گی یا جو بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اچانک جناب یہ ہوا کہ ابھی گزشتہ اجلاس جو کہ 5 مئی کو ابھی چند روز پہلے جو ہوا، تو اچانک وہ سمری رکھ دی گئی، اور اس میں وزراء بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی جناب یکدم ششدر رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ سمری میں یہ تھا کہ جناب وہ تو جو اجازت ملی تھی نا لائف سیونگ ادویات کی، سمری میں یہ بتایا گیا اس کابینہ کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ جی 467 یعنی 467 میڈیسنز وہ منگوا لی گئیں جو کہ عام ادویات ہیں یا ملٹی وائٹامنز ہیں، ٹھیک۔ اب کابینہ کے یعنی باقی وزراء اور وزیر اعظم صاحب بھی حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ بھائی جو ہے نا ہم نے تو وہ ستمبر میں جو سمری منظور کی تھی وہ تو لائف سیونگ منگوانی تھی دوائیاں، اور یہ لائف سیونگ کی بجائے آپ نے یہ کروڑوں اربوں روپے کی 467 دوائیاں وہ منگوا لی کہ یہ ملٹی وائٹامنز ہوں یا باقی عام ادویات ہوں، وہ تو پاکستان میں بن رہی ہیں، لوکل لیول پہ پروڈکشن ہے ان کی، وہ تو یہاں پر بھی ہیں، تو آپ نے وہاں سے کیوں منگوا لی؟ یہ کیا تماشا اور یہ کیا؟ تو وہ بڑی برہمی کا اظہار بھی کیا پرائم منسٹر صاحب نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ شہزاد اکبر صاحب کو وہ معاملہ چلا گیا، اور جناب ظفر مرزا صاحب وہ بالکل جناب صاف شفاف ہو کے، اور جناب وہ کہتے ہیں نا جناب بالکل کہ میں تو بالکل حاجی نوازی ہوں، پاک ہوں میں، تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک منسٹری میں ایک بات ہو رہی ہے، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے خلاف ایک اور بھی انکوائری ہو رہی ہے، وہ ماسک سمگلنگ کی، 2 کروڑ ماسک
اور اس پہ بھی میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا. اب اس کا ٹائم نہیں ہے کہ فردر اس کی تفصیل بتاؤں. وہ بھی ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اب یہ کرنے سے ان کی اپنی منسٹری کی بات انہوں نے ہی بھجوائی سمری, ان کی اپنی منسٹری نے, انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے, ٹھیک. اچھا, اسی طریقے سے وہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ مذہبی امور کے وزیر صاحب نور الحق قادری, وہ کچھ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں ہے. حیرت ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اب جب منسٹر کو پتہ نہیں ہے جو منسٹریز میں ہو رہا ہے, مجھے تو یہ اس بڑا بھر چھوڑے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, کہتے ہیں جناب کیبنٹ کو نا, یہ بھی ایک الگ کرائم ہے میں سمجھتا ہوں. وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا نیوز میں کہ کیبنٹ کو کچھ مس گائیڈ بھی کیا گیا ہے. وہ کیسے مس گائیڈ کیا گیا ہے, کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سمری لکھی نوٹیفیکیشن تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ورڈ جو ہے نا لکھ دیا, یعنی لائف سیونگ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ملٹی وائٹامنز یا کچھ اس طرح کے کوئی اور ٹیکنیکل پتہ نہیں ورڈ لکھ دیا, جس سے وہ نوٹیفیکیشن میں وہ لکھ دیا اور وہاں بھجوا دیا جو بھارت میں ہوگا. اور جب کابینہ کو بریفنگ دی تو وہ کوئی ٹیکنیکل ورڈ نہیں آیا, صرف اور صرف لائف سیونگ ڈرگز تھی. اچھا, ایک اور سنیں, ایک اور اب لوگوں کو خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ چینی کا کہا تھا نا کہ جی یہ بھی ایکسپورٹ ہوئی ہے, برآمد ہوئی ہے. بعد میں شیخ رشید صاحب اور بعد میں باتیں نکلی اور شیخ رشید صاحب نے آ کے کہا کہ جی بھائی کس نے کہا چینی برآمد, چینی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان وہ تو برآمد ہی نہیں, وہ تو اسمگل ہو گئی ہے. اب یہاں بھی یہی شک ہے کہ بھائی دوائیاں آئی بھی ہیں کہ نہیں آئی, کہ ایسے ہی خرد برد ہو گیا ہے سارا کچھ. اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی میں تو سمجھتا ہوں نا وہ سکینڈل والی بات ہے کہ جناب وہ ایک سکینڈل, 2 سکینڈل, آئی پی پی سکینڈل, اس پہ بھی کچھ عرصہ بات کریں گے, ابھی اس پہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. اور حسن ظن یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سزا ملے گی, فی الحال تو وہ 2-3 مہینے کے لیے آگے ہی چلا گیا ہے. اور وہ آئی پی پی سکینڈل 5000 ارب سے زیادہ بڑا ٹیکہ کس نے لگایا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. خیر میں اس کو بتاؤں گا اسے, لیکن اس کی شدت کے لیے ویڈیو کے آخر میں بس میں اتنا بتا دوں کہ جناب ایک انٹرویو میں حامد میر صاحب کر رہے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے وہ کوشچن ہوا اس کا آئی پی پی سکینڈل کے بارے میں, یہ جو بجلی والا پاور سیکٹر کے سکینڈل کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اس پہ میں نے پڑھا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قوم کا ریپ نہیں, حالانکہ اس پہ ان الفاظ پہ ان پہ تنقید بھی ہوئی تھی کہ آپ نے ذرا جو مناسب الفاظ استعمال نہیں کیے کیونکہ آپ کا عہدہ بڑا ہے وغیرہ, لیکن اس کی شدت کے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قوم کا وہ کہتے ہیں ریپ نہیں. میں اس سکینڈل کی تفصیلات رپورٹ پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس سکینڈل کے نتیجے میں قوم کا ریپ نہیں گینگ ریپ ہوا ہے. ابھی تک تو گینگ ریپ والوں کو فی الحال تو چھٹی مل گئی ہے, اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن ہوپ فل رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ ان کو سزا ملے گی, انشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہر بندے کو سزا ملے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.